تھوڑا سا خیبر آپ سننا چاہ رہے ہیں؟ مال غنیمت جب لا کے رکھا گیا نا تو اس میں جانور بھی تھے، اس میں کپڑے بھی تھے، اس میں قیمتی چیزیں بھی تھیں. اور خیبر کی بات کر رہا ہوں بھائی، 40 دن بعد فتح ہونے والی جنگ. جی وہ والی جنگ کی بات ہو رہی ہے. جی تو جب سارا مال آ گیا تو حسب خدمت، حسب زحمت نبی نے مال تقسیم کیا. ان اموال میں ایک قیمتی ترین جو لباس تھا نا وہ مولا علی کو دیا مولا نبی نے، جسے قطیفہ خیبری کے نام سے حدیث کے اندر یاد کیا گیا ہے. روایت میں اس کا نام ہے قطیفہ خیبری. خیبری ایک حلل تھا، ایک قیمتی دراز لباس جس میں تو سونے کے تار اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، بڑا قیمتی لباس. اور وہاں کے بادشاہ کا وہ لباس وہ مولا علی کو مال غنیمت میں ہدیہ دیا مولا نبی نے کہ یہ تمہارا ہے، سب سے زیادہ قیمتی. ایسے ہی کچھ جانور بھی تھے. یہ جو قیمتی لباس ہے اس کے بارے میں مجھے اجازت دیں کہ میں کچھ دیر بعد عرض کروں. تو ان میں جو جانور تھے ان میں گائے، بھینسیں، مثال اونٹ، گدھے، گھوڑے سبھی تھے. تو وہ سب باندھ کر کھڑے کر دیے گئے تھے، اور طے تھا کہ اب جس کو نبی دیں گے، جس کو جو چاہیں گے دیں گے. اگرچہ ایک جگہ جب نبی مکرم ایسے ہی تقسیم کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ نے فلاں کو زیادہ دے دیا. تو نبی مکرم رحمت للعالمین، سرکار کے چہرے پر کبھی بھی غصہ نہیں آتا تھا. چند جگہوں پر غصہ آیا ہے، ان میں سے ایک جگہ یہ تھی جب اس نے کہا نا کہ آپ نے فلاں کو زیادہ دے دیا اور ہمیں کم دیا، تو مولا کا چہرہ سرخ ہو گیا. حدیث کہتی ہے چہرہ سرخ ہو گیا. ان چند جگہوں میں سے ایک جگہ ہے. چہرہ سرخ ہو گیا اور ایک جملہ فرمایا، ان لم اکن عادلا ان لم یکن عادلا فمن یعدل. اگر میں محمد ہی عادل نہیں ہوں تو پھر دنیا میں کون عادل ہے؟ تم اگر میرے بارے میں ایسا سوچ رہے ہو تو پھر دنیا میں کون عادل رہے گا؟ تو حضرت نے اس مال غنیمت میں جو جانور کھڑے تھے نا ان میں توجہ کی کہ ایک گدھا ہے جو رسی چھڑا کر حضرت کی طرف لپک رہا ہے. تو حضرت نے ایک صحابی محترم سے کہا اس کی رسی کھول دو، یہ میرے پاس آئے گا. تو جیسے اس کی رسی کھولی تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور سرکار کے اس نے قدموں کا بوسہ دیا، اور اس نے نبی سے کوئی بات کی اور نبی نے اس کی بات کا امت کو بتایا کہ کیا بول رہا ہے. اس نے نبی سے کہا یا رسول اللہ، میرے آباء و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی ضرور بیٹھا ہے. ہمارا شجرہ بڑا اچھا ہے. میرے آباء و اجداد کی پشت پہ کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی ضرور بیٹھا ہے. کچھ مدت گزری ہے کہ میری پشت پر نہ کوئی نبی بیٹھا نہ کوئی وصی نبی بیٹھا. میری آرزو یہ ہے کہ کچھ دیر آپ سواری کریں یا علی سے کہیں وہ سوار ہو جائے. ہاں، نبی مکرم نے کچھ دیر اس پہ سواری کی اور اس کے بعد فرمایا کہ اس مال میں یہ جو جانور ہے یہ میرا ہے. تو حضرت نے اس سواری کو اپنے آپ سے منسوب کیا اور فرمایا کہ یہ میرے استعمال میں رہے گی. تو حضرت کے جو جانور تھے ان میں وہ گدھا بھی شمار ہوا جس کا نام حضرت نے رکھا یافور. کیا؟ یافور. یہ عین فے واو رے، یافور. نبی مکرم نے کہا یہ میرا ہے. اور وہ نبی کی سواری کی وجہ سے، نبی سے نسبت کی وجہ سے اتنا غیر معمولی وجود ہو گیا تھا کہ سرکار اس پر کوئی چیز رکھ کر فرماتے تھے فلاں کو دے کر آ جاؤ تو یہ اسی کو دے کر آتا تھا. فرماتے تھے فلاں کو بلا کر لے آؤ تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا اور وہ سمجھ جاتا تھا کہ نبی نے بلایا ہے. تو اب مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے، جو نبی کی بات سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں؟